آج جو کچھ بھی دنیا میں ہے، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اپنایا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی حکومت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ کیا دنیا کی کوئی حکومت یہ کہتی ہے نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت یہ کہتی ہے کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیں؟ کوئی طاقت یہ نہیں کہتی ہے، دنیا کی کوئی حکومت نہیں کہتی ہے۔ اگر وہ کہتی ہے تو صرف اور صرف ہماری کمزوری کو دیکھ کر کہتی ہے۔ اگر حجاب پر پابندی ہے تو اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بے پردہ پیش کیا۔ ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے ایسے اسکالر نے جن کو صرف دنیا کی تعلیم سے مطلب ہے، جنہوں نے دینی تعلیم کا کچھ حصہ حاصل نہیں کیا، انہوں نے ٹی وی ڈیبیٹ پر یہ جا کر پیش کیا کہ اسلام نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں اور اپنے چہروں کا پردہ کریں۔ اس لیے انہوں نے یہ دنیا کی جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں، انہوں نے یہ ان سے باتیں سن کر ٹی وی ڈیبیٹ میں انہیں بلا کر ان سے اس طرح کی ڈیبیٹ لیتی ہیں اور اس طرح کی ڈسکشن کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جب اسلام کے اندر چہرے کا پردہ نہیں، جب اسلام کے اندر عورتوں کا پردہ نہیں، ہاتھوں کا پردہ نہیں، پھر یہ مسلم علماء اور یہ قوم کے علماء کیوں مسلم قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ سنتے ہیں ان لوگوں سے جو اسلام کے آدھے ادھورے علم رکھتے ہیں۔ جب ان سے یہ باتیں سنتے ہیں تو پھر وہ ہمارے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف ڈاکے ڈالتے ہیں اور ہماری شریعت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام اور اسلام کی ترجمانی، اسلامی شریعت کی ترجمانی صرف اور صرف اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کی جا سکتی ہے۔ اسلام کی ترجمانی وہ نہیں کر سکتے جن کے پاس آدھے ادھورے علم ہیں۔ اسلام کی ترجمانی ان سے نہیں لی جا سکتی ہے جو لال بھجکڑ ہیں، جنہیں دنیا کا کوئی علم نہیں۔ وہ چاہے بے حیا بنے لیکن اسلام بے حیائی سے روکتا ہے۔ اسلام بے حیائی کی تعلیم کو، اسلام بے حیائی کو فروغ دینے سے روکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر دنیا والے، یہ عیسائی، یہ یہودی جو صحیح شریعت پر اگر عمل کرتے، اللہ کی طرف سے جو نازل تھا، اور مسلمان اگر اللہ کی شریعت پر جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا اپنی طاقت بھر، اپنی استطاعت پر، اپنے ماحول پر، تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے دشمن طاقتیں وہ اسلام کے خلاف حملہ بول دیں۔ اگر ہم نے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا ہوتا اور شریعت کے احکام کی پوری پابندی کی ہوتی، قرآن کریم کی طرف سے یہ خوشخبری ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں سے ان کے لیے رحمت نازل فرماتا، زمین سے ان کے لیے رحمتوں کے دہانے کھول دیے جاتے، آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے، زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے یہ سب ان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے اگر ہم نے شریعت کو اپنایا ہوا ہوتا۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم نے ہی شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے گھروں سے دین کو نکال دیا، ہم نے اپنے محلوں سے دین کو نکال دیا، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے مسجدوں سے دین کو نکال دیا۔ یہ مسجدیں دن میں 5 وقت یہاں سے اذانیں ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی شریعت سب سے بڑی، اس کا حکم سب سے بڑا۔ جب اللہ بڑا ہے تو دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جو طاقتیں ہیں، دنیا کی جو حکومتیں ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ اللہ جب بڑا ہے تو ان کے سامنے جو چیزیں ہیں سب چھوٹی ہیں۔ جب اللہ بڑا ہے تو اس کا حکم کب بڑا ہے اور اس کی طاقت بڑی ہے، پھر دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ اس لیے اس بات کو طے کر لیجئے کہ نیکی کا جذبہ جب بھی انسان کے اندر پیدا ہو تو پھر انسان کوتاہی نہ کرے۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ آپ نیکی مت کریے، شیطان کہتا ہے کہ کل سے کریے، پرسوں سے کریے۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں کم سے کم اللہ کی یہ اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریے، اور ڈریے اس بات سے کہ کہیں ایسے موقع پر ہم نہ کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے لیے مسجد ہی صرف پناہ ہو اور مسجد دور دور تک نظر نہ آ رہی ہو۔ آج آپ کے محلے میں مسجد ہے اور اس مسجد کو اگر ہم نے آباد نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ہم ایسی جگہ ہوں جہاں مسجد ہمارے لیے پناہ گاہ ہو اور مسجد دور ہو اور ہم اس کی پناہ حاصل نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔